کہ ایک نوجوان لڑکا کسی لڑکی سے شادی کر کے لاتا، اس لڑکی کو اپنے گھر میں لاتا، وہ میری بیوی ہے لیکن اس کے ساتھ رات نہیں گزار سکتا تھا، ابھی نہیں گزارے گا۔ اپنی بیوی کو جو نکاح کر کے لے تو آیا ہے، ودا کر کے لے تو آیا ہے، لیکن ابھی شدھ نہیں ہوئی ہے، وہ لڑکا جو نکاح کر کے لایا ہے اپنی بیوی کو اپنے دوست کے بستر پہ بھیج دیتا تھا، جاؤ تم اس کے بستر کو گرماؤ، اس کے بستر پہ سو جاؤ اور اتنے دن رہو جب تک کہ اس آدمی کی شرمگاہ سے تمہیں حمل نہ ٹھہر جائے، تمہیں بچہ نہ ہو جائے۔ پڑھیے بخاری شریف کتاب النکاح، اور زمانے جاہلیت کے نکاح میں جب پڑھتے پڑھتے اس جگہ پہنچیں گے تو زمانے جاہلیت کے 3-4 نکاح آپ کے سامنے آئیں گے۔ ان نکاح کے چیپٹر میں آپ دیکھیں گے وہ لڑکا بیوی میری لیکن میں اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا، اس کو بھیج دیا جاتا تھا اپنے دوست کے ساتھ، جاؤ اس کو لے جاؤ، اور جب پتا چلتا تھا کہ وہ میرے دوست کا بچہ اس کے پیٹ میں ٹھہر گیا، حمل ٹھہر گیا، تب یہ دوست جاتا، یہ پتی جاتا اور اپنی بیوی کو وہاں سے لے آتا اور اپنے پاس رکھ لیتا۔ یہ اس بات ایسا اس لیے کیا جاتا کہ ایسا کرنے سے ان کی آستھا، ان کا عقیدہ، ان کا بلیف یہ تھا کہ بچہ نیک پیدا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ شادی کا ایک گھنونا طریقہ تھا۔ آپ اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے بستر پر نہیں بھیج سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی اسی بات پر عورت کو مارنے کی اجازت بھی دیتے ہیں کہ تمہاری بیوی اگر تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلائے فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، تو آئے لوگو اس بڑی غلطی پر تم اپنی بیوی کو مار سکتے ہو، اپنی بیوی کو پیٹ سکتے ہو، لیکن ایسی مار مت مارنا کہ جس سے اس کی پیٹھ پر نشان پڑ جائیں، جس سے اس کی پیٹھ پر زخم پڑ جائیں۔ ہلکی مار مارو، سزا کے طور پہ مارو، ایسی مار نہ مارو کہ جس سے اس کی پیٹھ پہ چوٹ کے نشان دکھائی دیں۔ لیکن مارنے کی اجازت یہاں دے دیے، صرف یہی ایک غلطی ایسی ہے کہ جس جرم پر اسلام، قرآن، محمد رسول اللہ عورت کو مارنے کی اجازت دے رہے ہیں، اگر وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلاتی ہیں تو تم اپنی بیوی کو ایسی مار مار سکتے ہو جو چوٹ کے نشان نہ بنا دے، جو نشان ظاہر نہ کرتی ہو، ہلکی پھلکی مار مار کے اس کو سمجھاؤ۔ عرب کے اندر نکاح کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، جانوریت دیکھیے کیا تھا، ایک خوبصورت لڑکی، اس کے پاس 3 سے زیادہ اور 10 سے کم لوگ جاتے ہیں، 3 بھی جا سکتے ہیں، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی، 9 بھی، 10 تک، 10 سے زیادہ نہیں، اور اس کے ساتھ زنا کرتے، اور جب بچہ پیدا ہوتا تو جتنے لوگ اس کے پاس اب تک آئے ہیں ان کو بلاتی، وہ سب کو ادھر آؤ، سب آتے، اور مجال نہیں تھی کہ کوئی نہ آئے۔ یہ سماج میں اصول تھا، جتنے گئے، عورت بلا رہی تو سب کو آنا پڑے گا، سب آتے، 3 گئے تھے تو 3 آئیں گے، 10 گئے تو 10 آئیں گے، 6 گئے تو 6، جتنے لوگ اس عورت سے ملے وہ سب کو بلاتی اور سب کو لائن سے بٹھال دیتی، سب بیٹھتے، وہ عورت سب کو کھانا کھلاتی اور کھانا کھلانے کے بعد کہتی تم لوگوں کو تو اپنا معاملہ معلوم ہے، تم میرے پاس آئے، تم میرے پاس آئے، تم میرے پاس آئے، تم نے میرے ساتھ زنا کیا، میرا جسم حاصل کیا، اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اب عورت اس بچے کو اٹھاتی، غور کرو، یہ تقریریں شاید کسی مولانا نے تمہیں بتائی ہوں، مجھے نہیں معلوم، جبکہ یہ حدیث کی کتاب بخاری میں موجود ہے، کوئی ایسی ویسی حدیث بھی نہیں کہ ملتی نہ ہو۔ وہ عورت اس بچے کو اٹھاتی اور ان لوگوں میں جو 10 سے کم ہوتے ہیں، 10 تک، اس سے زیادہ نہیں، وہ عورت اس بچے کو اٹھاتی اور ان 10 لوگوں میں سے جس کی گود میں ڈالنا چاہتی اس کی گود میں ڈال دیتی۔ وہ عورت اس بچے کو جس کی گود میں ڈال دے، یہ عورت اسی کی بیوی بن جاتی
اور وہ آدمی اس کا پتی کہلاتا اور وہ بچہ اسی مرد کا کہلاتا جس کی گود میں ڈال دیا گیا. اس طریقے سے اس عورت کو اس مرد کے ساتھ بھیج دیا جاتا اور اس بچے کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری اس مرد کی اوپر عائد ہو جاتی. یہ نکاح کا ایک دوسرا گھناؤنا طریقہ تھا. ہمارے سماج میں یہ جانوریت ابھی بھی نہیں پائی جا رہی ہے. میرے بھائیوں، ایک عورت کے پاس چاہے کتنے مرد چلے جائیں لیکن عورت یہ اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ ہے کس کا. یہ عورت ہی بتا سکتی ہے، آدمی نہیں. یہ عورت ہی بتا سکتی ہے کہ وہ بچہ ہے کس کا. اس کی گود میں ڈال دیا.